بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اظہار العرب کے صفحہ نمبر 10 سے ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیے، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے، اور اگر سبسکرائب نہ کیا ہو چینل کو تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، کیونکہ میں انشاءاللہ ویڈیو ڈالتا رہوں گا۔ زیادہ تر ناظرین ایسے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، میری گزارش ہے کہ آپ کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیے، العلم زین وتشریف لصاحبہ فاطلب ہدیت فنون العلم والادب۔ یہاں پہ الف دیکھ رہے ہیں، یہ وزن شعری ہے، اس کی بنیاد پر یہاں پہ الف آ گیا ہے۔ العلم یہ مبتدا ہے، زین اس کی کیا ہے؟ خبر۔ العلم زین، علم باعث زینت ہے، اور تشریف اور باعث شرف ہے، لصاحبہ علم والے کے لیے۔ اب علم یہ مبتدا اور زین یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ خبریہ بن جائے گا، اور معطوف علیہ بنے گا۔ یہ جو تشریف دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بنے گا؟ یہ اس پر عطف ہو رہا ہے تو یہ معطوف بنے گا، اور یہ معطوف علیہ بنے گا۔ لصاحبہ، لام یہ حرف جر ہے، صاحبہ صاحب مضاف، یہ مضاف الیہ ضمیر، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، اور یہ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تشریف کا۔ العلم زین، علم باعث زینت ہے، و تشریف اور باعث شرف ہے، لصاحبہ علم والے کے لیے۔ علم صاحب علم کے لیے باعث زینت و شرف ہے۔ فطلب یہ فعل امر ہے، تو فعل اور فاعل اسی کے اندر آ گیا دونوں۔ ہدیتا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہدیتا مجہول پڑھیں گے، یعنی ہدایت دی جائے گی، اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ فطلب فنون العلم، مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول بنے گا، مفعول بن کے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ واو عطف کا ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ معطوف بنے گا، یہ پورا اس کا مفعول ہے۔ تو فطلب ہدیتا، اللہ تمہیں ہدایت دے یا تم ہدایت دیے جاؤ، خدا تجھے ہدایت دے۔ فطلب فنون العلم والادب، تمام علوم و فنون کو کیا کرو؟ طلب کرو، تم تمام علوم و فنون کو حاصل کرو، والادب اور ادب کو حاصل کرو۔ آگے دیکھیے، لا خیر فی من لہ اصل بلا ادب۔ لا خیر کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ لا نفی جنس ہے، اس کا یہ اسم ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، اس کی خبر ہے حاصل۔ لا خیر حاصل، کوئی خیر کوئی بھلائی حاصل ہونے والی نہیں ہے، فی من لہو اصل، ان لوگوں کے اندر، لہو اصل جس کا کوئی حسب و نسب ہو، بلا ادب بغیر ادب کے۔ اب دیکھیے، فی من، فی حرف جر ہے، اور من یہ کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اب یہ پورا کا پورا جملہ یہاں سے یہاں تک یہ متعلق ہو جائے گا اس حاصل سے، اس سے متعلق ہو جائے گا یہ۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے، یہ جو من ہے یہ موصولہ ہے، اب موصول کا ایک صلہ ہونا ضروری ہے، تو یہ پورا کا پورا جملہ اس کا کیا ہے؟ صلہ ہے موصول کا۔ لہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، من کی طرف، کیونکہ صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ اب لہو یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں، لہو یہ خبر مقدم ہے، اور اصل بلا ادب یہ موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر ہے۔ اصل یہ موصوف ہے، اور بلا ادب یعنی ایسی کوئی کیا کہتے ہیں، شرافت یا حسب و نسب، ایسا کوئی حسب و نسب جو بغیر ادب کے ہو، تو یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر ہے، اور لہو یہ خبر مقدم ہے۔ یہ پورا جملہ مل کر یہ جو من ہے اس کا صلہ بن رہا ہے۔ تو لا خیرہ کوئی بھلائی نہیں، فی من ان لوگوں میں، لہو اصل بلا ادب جس کا کوئی اصل ہو، یعنی جس کا حسب و نسب بغیر ادب کے ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ حتی یکون علی ما نابہ حدبا، آگے دیکھیے، حتی یہاں تک کہ، حتی یہ ابتدائیہ ہے، یکونو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم بنے گا، اور یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں حدبن، یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب علی ما نابہ، علی حرف جر ہے، اور یہ پورا کا پورا جملہ مجرور ہے، یہ ما اس میں
اس میں موصول ہے، اور یہ پورا جملہ نا بہو اس کا صلہ ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس کی طرف، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو اعلیٰ حرف جر ہے اس کا مجرور بن جائے گا یہ پورا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ جو دیکھ رہے ہیں افعال، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، فعل ناقص، اس سے متعلق ہو جائے گا۔ تو حتی یکون علی معنی بہو حدبا، یہاں تک کہ وہ جھک جائے، یہاں تک کہ وہ جھک جائے۔ یہ دیکھیے حدبا یا حدب و حدبن، کبڑا ہونا، ٹیڑھا ہونا، جھکا ہوا ہونا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ہاں یہاں تک کہ وہ جھک جائے، علامہ اس چیز پر، نا بہو جو اس کو پیش آئے، جو معاملہ درپیش آئے۔ نابا یہ نصرن شروع سے آتا ہے، نابا ینوب نوبن و نوبتن، فلانن امر سے لازا، یعنی کوئی معاملہ پیش آنا، تو یہاں تک کہ وہ جھک جائے اس چیز پر جو پیش آئے۔ کم من حسیب اخی عین و تمتمت فدم لدى القول معروف اذا نصبا۔ دیکھیے کم یہ خبریہ ہے، ممیز ہے، اور من حسیب، من حرف جر اور یہ اس کا مجرور ہے حسیب، اور یہ تمیز ہے۔ یہ جو کم دیکھ رہے ہیں، کم جو مبتدا بن رہا ہے، کم ممیز ہے تو اس کی تمیز ہونا ضروری ہے، تو یہ اس کی تمیز ہے۔ کم من حسیب، کتنے ہی خاندانی شرافت رکھنے والے۔ حسیب اس کی جمع آتی ہے حسبا۔ اخی عامن، اب یہ موصوف بن جائے گا، اور اخی عامن اس کی صفت ہے، تمتمتن اس کی دوسری صفت ہے، فدمن اس کی تیسری صفت ہے، لدل قول تو اسی سے کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا، اور معروفن اذا نصبا یہ اس کی کیا ہے، چوتھی صفت ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے ان کا معنی دیکھتے ہیں۔ عین کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو بولنے سے کیا ہو، عاجز ہو، اس کو بولتے ہیں عیا یا آیا عین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے عاجز ہونا، درست نہ کر سکنا۔ تو اخی عین، کتنے ہی حسب و نسب والے ہیں جو کلام کرنے سے کیا ہے، عاجز ہیں۔ و تمتمتن، تمتما کا مطلب ہوتا ہے زبان کی لکنت یا حقلاہٹ جسے بولتے ہیں۔ تو کتنے ہی حسب و نسب والے ہیں اخی عین، جو کیا ہے، لکنت والے ہیں، یعنی صحیح سے بول نہیں پاتے ہیں۔ وہ تمتمتن، اور بولنے سے عاجز ہیں، یعنی زبان کی لکنت ہے، حقلاہٹ ہے۔ آگے دیکھیے ہے فدمن، کلام سے عاجز ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں بیوقوف ہیں۔ فدمن اس کا جمع آتی ہے فدام۔ لدل قول، بات کرتے وقت۔ معروف، اور وہ معروف ہے اذا نصبہ، جب نسب بیان کیا جائے، یعنی جب نسب و حسب سے تو معروف ہے، لیکن یہ ساری خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ تو کم من حسیب، کتنے ہی نسبی شرافت والے، اخی عین و تمتمتن، جن کی زبان میں لکنت ہے، حقلاہٹ ہے، فدمن، اور بولنے میں حقلاتے ہیں، فدمن لدل قول، بولنے کے وقت کیا ہے، حقلاتے ہیں، معروف اذا نصبہ، لیکن جب اس کا نسب بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے، مشہور ہے، معروف ہے۔ اذا نصبہ، جب نسب بیان کیا جائے تو وہ مشہور ہیں۔ فی بیت مکرمۃ آباؤہ نجب کانوا الرؤوس فاضحى بعضهم ذنبا۔ دیکھیے فی بیت مکرمۃ، فی بیت مکرمۃ، مکرمہ اس کی جمع ہے مکارم، اس کا مطلب ہوتا ہے نیک کام، بزرگی، عزت، بخشش، احسان، یہ سب معنی ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ جار مبتدا ہے، یہ مضاف ہے، اور مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا متولد سے، جو یہاں پہ کیا ہے، محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آباؤہ نجبن، یعنی فی بیت مکرمۃ، شریف گھرانے میں کیا ہوئے، وہ پیدا ہوئے، آباؤہ نجبن، ان کے آبا و اجداد شریف ہیں، بزرگ ہیں۔ یہ نجبن اس کی جمع آتی ہے نجائب، شریف، بزرگ، شریف خاندان کا جس کی نسبت میں کوئی عیب نہ ہو، تو جن کے آبا و اجداد کیا ہے، شریف ہیں، شریف النسل ہیں۔ کان الرؤوس،
وہ لوگ کیا تھے؟ سردار تھے. یعنی ان کے ادھر ضمیر لوٹے گی آباؤں کی طرف. ان کے آبا و اجداد تھے، کیا تھے؟ الرؤوس، یعنی سردار تھے. ان کے آبا و اجداد سردار تھے. یہ پورا کا پورا اسی سے نجبن سے بدل ہے. فَأَزْحَا بَعْدَهُمْ زَنَبًا، پس یہ لوگ ان کے بعد کیا ہو گئے؟ زنبن، یعنی دم ہو گئے. اب زنب کا تو دم معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کنایتاً اس کا معنی لیں گے کہ ذلیل ہو گئے، ذلیل اور کم حیثیت. فَأَزْحَا بَعْدَهُمْ زَنَبًا، پس وہ لوگ ان کے بعد کیا ہو گئے؟ کم حیثیت والے ہو گئے، کم رتبے والے ہو گئے. آگے دیکھیے وَخَامِلٍ مُقْرِفِ الْآبَاءِ ذِي الْأَدَبِ نَالَ الْمَعَالِ بِهِ وَالْمَالَ وَالْحَسَبَ. یہاں پہ خاملن دیکھ رہے ہیں، مجرور ہے. یہ اصل میں ہے کم من خاملن. تو کم وہ ممیز ہے، اس کی یہ تمیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ موصوف ہے. اور پھر یہ مقرف الآباء ذی الادب، یہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. دیکھیے ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وَكَمْ مِنْ خَامِلٍ، اور کتنے ہی یا بہت سے بے حیثیت مقرف الآباء، کم اصل باپ دادا والے، ذی الادب ادب والے، جو یعنی صاحب علم و ادب. ذی الادب صاحب علم و ادب. مقرف کا مطلب ہوتا ہے خامل. خامل اس کا مطلب ہوتا ہے گمنام، اور مقرف قابل نفرت، حقیر، کمینہ. مقرف الآباء اس کا مطلب ہوگا جس کے خاندان میں کوئی عیب ہو. وخامل مقرف الآباء ذی الادب، بہت سے بے حیثیت کم اصل باپ دادا والے اور صاحب علم لوگ ہیں. نال المعالی بھی، نال المعالی، جن لوگوں نے معالی کو یعنی بلندی کو حاصل کیا ہے، اس کا مفعول ہے. جن لوگوں نے بلندی کو حاصل کیا بھی، ان کے ذریعے سے، یعنی علم و ادب کے ذریعے سے. والمال والحسبہ، اور مال و حسب و نسب کو حاصل کیا ہے انہوں نے علم کے ذریعے. یہ پورا جو پہلا والا شعر ہے خاملین، یہ پورا کا پورا مبتدا ہے، اور امسا یہ جو دوسرا والا شعر ہے یہ خبر ہے. دیکھیے امسا عزیزا عظیم الشأن مشتہرا فی خدہ سعر قد ظل محتجبا. امسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، امسا. اور ادھر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ظلہ، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے. تو امسا اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، اور عزیزاً یہ خبر ہے. عظیم الشأن مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہے. مشتہراً یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. تو امسا عزیزاً، عزیز اس کا مطلب ہوتا ہے معزز، پیارا، دل پسند. اس کی جمع آتی ہے اعزا. اس کے بعد ہے الشأن، عظیم من بڑا، اور الشان شان من شوکت، عظمت. عظیم الشان اگر دونوں کا مطلب دیکھیں مضاف مضاف الیہ کا، تو بڑی شان و شوکت والا ہوتا ہے اس کا مطلب. اور مشتہرن مشہور، مشتہرن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مشہور. تو وہ معزز، عزیزاً معزز، عظیم الشان شان و شوکت والے، مشتہرن اور کیا ہے؟ مشہور ہے. وہ معزز، امسا عزیزاً وہ معزز، شان و شوکت والے اور مشہور ہے. فی خدہ سعر. اب دیکھیے فی خدہ، خد جمع خدود مطلب ہوتا ہے گال، لیکن یہاں کنایتاً تکبر مراد ہے. ٹھیک ہے. فی خدہ سعر. اب یہاں پہ سعر آیا ہے، یہ باب سمیہ سے آتا ہے. سعیرہ سعر سعرن وجہہ، منہ کا ٹیڑھا ہونا. یعنی فی خدہ سعر، اس کے گال میں ٹیڑھا پن ہے، یعنی تکبر ہے، تکبر ہے اور غرور کی وجہ سے. ترجمہ کیا کریں گے؟ فی خدہ سعر، اور غرور کی وجہ سے قد ظل محتجبا، وہ کیا پردے میں رہنے لگے ہیں، پردہ نشین ہو گئے. یہ محتجبہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا مطلب، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ پردہ نشین کے معنی میں ہے. تکبر کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں. یہ جو فی ہے یہ علت و سبب بیان کرنے کے لیے. تو فی خدہ سعر، اور تکبر کی وجہ سے قد ظل محتجبا، وہ کیا ہو گئے؟ پردہ نشین ہو گئے، پردے میں رہنے لگے ہیں. آگے دیکھیے وصاحب العلم معروف به ابدا نعم الخلیط اذا ما صاحب صاحبا.
صاحب العلم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے، معروف اس کی خبر ہے، بہی یہ حرف جر ہے با، اور یہ مجرور ہے، اس کا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معروف سے متعلق ہو جائے گا، اور ابدن یہ ظرف ہے، یہ بھی اسی سے متعلق ہو جائے گا۔ تو وصاحب العلم معروف بہ ابدا، اور صاحب علم ہمیشہ مشہور ہوتا ہے اس سے، وصاحب العلم اور صاحب علم، علم والا، معروف بہ ابدا اس سے یا اس کی وجہ سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معروف ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے۔ نعم الخلیط، کیا ہی بہترین دوست ہے، نعم الخلیط، علم بہترین دوست ہے۔ خلیط اس کی جمع آتی ہے خلطن و خلطاء، دوست، ساتھی، شریک، ساجھی، یہ سب اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو نعم الخلیط بہترین دوست ہے، کیا دوست ہے؟ العلم، وہاں پہ جو مخصوص بالمد ہے، یعنی فاعل کے بعد جو لفظ ہوتا ہے، یہاں پہ نعمہ فعل مد ہے، اس کے بعد الخلیط یہ فاعل ہے اس کا، اس کے بعد جو ہوتا ہے یعنی فاعل کے بعد جو آتا ہے اس کو مخصوص بالمد کہتے ہیں، جو یہاں پہ محذوف ہے، اور وہ ہے العلم۔ نعم الخلیط العلم، یعنی علم کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ اذا ما صاحب صحبا، اس کے بعد ہے اذا ما صاحب صحبا، یہ دیکھیے اذا جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا شرطیہ ہے، اور یہ جو ما ہے وہ زائدہ ہے، اور صاحب یہ فاعل ہے فعل محذوف کا، جس کی تفسیر یہ صحبہ کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ تفسیر کر رہا ہے اس کی، یعنی اذا صحبہ صاحب، فعل و فاعل مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل شرط ہو جائے گا، اور اس کی جو جزا ہے وہ محذوف ہے جزا، لیکن نعم الخلیط جو ہے وہ جس پر نعم الخلیط دلالت کر رہا ہے اس وجہ سے اس کو محذوف کر دیا ہے۔ تو اذا ما صاحب صحبا، جبکہ کوئی اس کی صحبت اختیار کرے، اذا ما جب، صاحب کوئی یعنی کوئی شخص، کوئی صاحب، صحبہ اس کی صحبت اختیار کرے۔ تو نعم الخلیط العلم، بہترین علم بہترین دوست ہے، اذا ما صاحب صحبہ، جب کوئی اس کی صحبت اختیار کرے۔ آگے دیکھیے وَيَجْمَعُ الْمَالَ شَخْصٌ ثُمَّ يُحْرَمُهُ عَمَّا قَلِيلٍ فَيَلْقَى الذُّلَّ وَالْحَرَبَ۔ دیکھیے وَيَجْمَعُ الْمَالَ، مال کو جمع کرتا ہے، یہ مفعول ہے، یہ فاعل، فاعل مفعول، اور یہ شخص جو ہے وہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، تو فاعل مفعول اور یہ فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ مال کو جمع کرتا ہے، ثم یحرمہ، پھر وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی محروم ہو جاتا ہے، ثم یحرمہ، پھر وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، عما قلیل، اصل میں ہے عن قلیل یعنی جلد ہی، عما قلیل اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جلد ہی۔ تو وَيَجْمَعُ الْمَالَ شَخْصٌ، آدمی مال کو جمع کرتا ہے، ثم یحرمہ، پھر وہ محروم ہو جاتا ہے، عما قلیل جلد ہی، فَيَلْقِي الذُّلَّ وَالْحَرَبَ، لقیہ القا دیکھیے ملنا، ملاقات کرنا، یہ استقبال کرنا یہ معنی ہوتا ہے۔ فَيَلْقِي یہ سمیع سے آتا ہے میرے خیال سے، لقیہ القا استقبال کرنا، دیکھنا، تو وہ ملاقات کرتا ہے، دیکھتا ہے کس کو؟ الذلہ، ذلت کو، والحربہ اور رسوائی کو، یعنی ذلت و رسوائی کا وہ سامنا کرتا ہے۔ اس کو را کے فتحہ کے ساتھ اگر پڑھیں الحربہ، تو اس کا مطلب اصل میں ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، خرابی، یعنی ذلت اور تباہی کا، ہلاکت کا وہ سامنا کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وجامع العلم مغبوط به ابدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب۔ یہ دیکھیے وجامع العلم، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، علم کو جمع کرنے والا یعنی صاحب علم، مغبوط به ابدا، ہمیشہ اس پر رشک کیا جاتا ہے۔ یہ باب ضربہ سے آتا ہے، غبطہ یغبطو، یعنی کسی چیز کا نظروں میں چڑھ جانا، دوسرے کی نعمت دیکھ کر اپنے لیے بھی اس کی تمنا کرنا مگر دوسرے کے لیے زوال کی خواہش نہ کرنا، اس کو بولتے ہیں یہ۔ تو جامع العلم اور علم والا، مغبوط به ابدا، ہمیشہ اس پر کیا کرتا ہے؟ رشک کرتا ہے۔ تو یہ مبتدا بن جائے گا مضاف مضاف الیہ مل کر، اور یہ مغبوطن اس کی خبر ہے، اور به ابدا یہ دونوں اسی سے متعلق ہے۔
ولا يحاذر منه الفوت والسلبہ. دیکھیے فوت یعنی ختم ہونے کا، وسلبہ اور چھین جانے کا، ختم ہو جانے اور چھین جانے کا اندیشہ نہیں کیا جاتا ہے. من ہو جس کے، ولا یحاذر اور اندیشہ نہیں کیا جاتا ہے، من ہو جس کے، الفوتا ختم ہو جانے کا، وسلبہ اور چھین جانے کا. یا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. یا جامع العلم، اے علم کو جمع کرنے والے، یعنی اے علم کو جمع کرنے والے، نعم الذخر تجمعه، بہترین ذخیرہ ہے، بہترین ذخیرہ ہے، تجمعه جسے تو جمع کر رہا ہے، لا تعدلن به، تو ہرگز اس کے برابر نہ کر، لا تعدلن به، تو ہرگز اس کے برابر نہ کر، علم کے برابر نہ کر، درا ولا ذهبا. در اس کا مطلب ہوتا ہے موتی، گوہر، گوہر کو اور سونے کو، گوہر کو اور سونے کو تو ہرگز اس کے برابر نہ کر. یا یہاں پہ حرف ندا ہے، جامع العلم یہ اس کا کیا ہے؟ منادہ ہے. ٹھیک ہے. نعم الذخر، یہ نعمہ فعل مد ہے اور الذخر اس کا فاعل ہے، فعل و فاعل خبر مقدم ہے، اور یہ جو تجمعہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ صلہ ہے موصول محذوف کا، یہ موصول محذوف کا صلہ ہے. اصل میں تقدیری عبارت بنے گی نعم الذخر العلم الذي تجمعہ، یعنی وہ علم کیا ہی بہترین ذخیرہ ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو. اس کے بعد لا تعدلن به، یہ فعل اور فاعل اس کے اندر دونوں موجود ہے، به اسی سے متعلق ہو جائے گا، اور درا ولا ذهبا یہ دونوں کیا ہے؟ مفعول ہے، اس کا اور اس کا دونوں کا مفعول ہے. آگے دیکھیے، لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل فاجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل. دیکھیے، لو كان هذا العلم، اگر یہ علم، یدرک پایا جاتا، بالمنى آرزوؤں سے، اگر علم کو آرزوؤں سے، تمناؤں سے حاصل کیا جاتا، ما كان يبقى في البرية جاهل، ما كان يبقى تو باقی نہیں بچتا، فی البریت مخلوقات میں کوئی بھی جاہل. یعنی اگر علم کی دولت محض تمناؤں سے حاصل ہو جاتی تو دنیا میں کوئی بھی جاہل نہ رہتا. یہ تو بہت مشہور شعر ہے، لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لو كان هذا العلم يدرك بالمنى، اگر یہ علم تمناؤں سے، آرزوؤں سے حاصل کیا جاتا، ما كان يبقى في البریت جاہل، تو مخلوقات میں یا دنیا میں کوئی بھی جاہل نہیں بچتا. فجہد فعل امر ہے، لہذا تم کوشش کرو، ولا تکسل اور سستی مت کرو، کوتاہی مت کرو، ولا تکو غافلا اور غافل مت ہو، غافل مت رہو. فندامت العقبہ، کیونکہ انجام کی پشیمانی، العقبہ اس کا مطلب ہوتا ہے انجام، آخرت، تو انجام کی شرمندگی، انجام کی پشیمانی، لمن یتکاسل، اس شخص کے لیے ہے جو سست کار ہو، یعنی جو سستی کرتا ہے اس کے لیے ہے.